اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ آواز تھوڑی سی کم کر دیں، آواز بہت زیادہ ہے۔ معزز سامعین گرامی، ماہ رمضان کے 19 دن گزر چکے ہیں اور آج 20واں دن۔ آواز تھوڑی اور کم کریں، آواز ابھی زیادہ، تھوڑی سی اور کم کریں۔ آج 20واں دن ہم گزار رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں، اور حقیقتاً یہ گنتی کے دن بڑی تیزی کے ساتھ گزرتے جا رہے ہیں۔ جیسے جیسے یہ دن گزر رہے ہیں، ایمان والوں کے دل اسی طرح افسردہ، رنجیدہ اور بجھتے جا رہے ہیں، جیسے کوئی بڑا پیارا انسان سے جدا ہو رہا ہو، روانہ ہو رہا ہو۔ اور وہ لوگ جو اس مہینے کی سعادتوں سے محروم ہیں، اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، وہ اس بات پہ خوشی کا اظہار بھی کر رہے ہوں گے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ شاید کوئی مسلمان، کوئی مومن اس مہینے کے جانے پہ خوشی کا اظہار کرتا۔ آخری لمحات بڑے قیمتی ہوتے ہیں، تو ماہ رمضان کے بھی آخری ایام کو اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی قیمتی بنایا ہے۔ آج کی رات 21ویں رات ہوگی، اور یہ ان راتوں میں سے ہے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قدر کی رات کو ان طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کی فضیلت اور عظمت کو بیان کرنے کے لیے قرآن مجید کے اندر 2 جگہ پہ اس رات کی صفات اور خوبیوں کو بیان کیا ہے، اور ایک جگہ پہ پوری ایک سورت اسی رات کے نام پہ اللہ نے نازل کر دی ہے۔ 30واں پارہ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ پہلے سورت کا تھوڑا مفہوم سمجھ کے پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو قدر کی رات میں نازل کیا ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ اور ایک تیسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن مجید کو ماہ رمضان میں نازل کیا گیا۔ یہاں جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں اس پہ غور کریں۔ قرآن مجید کے نزول کا مہینہ کون سا ہے؟ ماہ رمضان۔ ماہ رمضان کی کون سی رات میں نازل ہوا؟ قدر کی رات میں۔ اور اس قدر کی رات کی دوسری صفت اور دوسری خوبی اللہ نے وہ بیان کی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔
اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے ایک قرآن مجید کو 2 راتوں میں الگ الگ ٹائم میں نازل کر دیا؟ قرآن مجید کے نزول کے 2 مرحلے بیان کیے گئے۔ ایک یہ ہے کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے جناب عبداللہ بن عباس کے شاگرد مجاہد بن جبر بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ماہ رمضان کی قدر کی رات میں لوح محفوظ سے بیت العزہ، پہلے آسمان پر اللہ کا گھر ہے، اللہ نے وہاں نازل کیا قدر کی رات میں پورے کا پورا قرآن مجید۔ پھر اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول ہوا تو وہ بھی قدر کی رات تھی، اور جیسا کہ کچھ مورخین نے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ رات کو 2:30 بجے کا ٹائم آج کے حالات کے مطابق جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ ہم نے اس کو قدر کی رات میں نازل کیا ہے۔ اب قدر کی رات کیا ہے اور اس کو قدر کیوں کہا جاتا ہے؟ لیلہ کا معنی ہوتا ہے رات، اور قدر کا معنی، اس کے بہت سارے معنی بیان کیے گئے۔ قدر کا ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے، یقدر فیہا الارزاق والآجال وحوادث العالم فیکتب فیہا الاحیاء والاموات والناجون والہالکون والسعداء والاشقیاء۔ مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ قدر کی رات کو قدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات کے اندر لوگوں کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ ایک تقدیر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو بنانے سے 50,000 سال پہلے لکھ چکا ہے۔ ایک یہ سالانہ گوشوارہ ہے، ہر سال کی تقدیر کو لکھنا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ لوگوں کے رزق کا فیصلہ کرتے ہیں، لوگوں کی موت کا فیصلہ کرتے ہیں، کائنات کے اندر، دنیا کے اندر کون کون سے حادثات پیش آئیں گے، جیسا کہ ابھی ریسنٹلی پچھلے دنوں کرونا کا ایک حادثہ آیا تھا، کون کون سی وبائیں آئیں گی، کیسے حادثے آئیں گے، اور پھر اس رات میں لکھا جاتا ہے کہ کتنے لوگ پیدا ہوں گے اس سال کے اندر اور کتنے لوگ اس سال کے اندر دنیا سے جائیں گے۔ یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ آنے والی رات تک، آنے والے سال تک، اس پورے سال کے اندر کتنے لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہوں گے اور کتنے لوگ ہیں جو ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہونے والے۔ اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرما دے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو سعادت مند ہوں گے، خوش بخت ہوں گے، دنیا کی زندگی میں بھی اور قیامت کی زندگی میں بھی، اور کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو دنیا کے اندر بھی جن کو بدبخت لکھ دیا جاتا ہے اور قیامت کو بھی بدبخت ہوں گے۔ اعاذنا اللہ منہ۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ قدر کے 5 معنی بیان کرتے ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے قدر کا العظمہ، قدر کا معنی ہے عظمت، عزت، بلندی۔ ہم کہتے ہیں فلاں بندے کی بڑی قدر و قیمت ہے، فلاں کا بڑا مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی قدر کا لفظ عزت اور مقام کے طور پر بیان کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں نے اپنے رب کی قدر ہی نہیں کی، اللہ کی عزت اس انداز سے نہیں کی جس انداز سے اپنے رب کی عزت کرنے کا حق تھا۔
اس انداز سے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں۔ بے شک ساری طاقتوں کا، ساری قوتوں کا، سارے غلبے کا مالک اللہ ہے۔ تو قدر کا معنی عظمت ہے، عظمت والی رات، عزت اور بلندی والی رات۔ اب جو بندہ اس رات کے اندر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ اس کو بھی عزت اور بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اللہ کے لیے عزت ہے، اللہ کے رسول کے لیے عزت ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کی عزت ہے۔ اور یہ عزت قدر کی رات میں شب بیداری کرنے والوں کو اللہ عطا فرماتا ہے۔ قدر کا دوسرا معنی ہے الضیق، تنگی۔ اس کو تنگی کے معنی میں کیوں استعمال کیا گیا؟ اگر اس کا معنی تنگی ہے تو پھر اس کا نام قدر کیوں رکھا گیا؟ امام ابن الجوزی بیان کرتے ہیں اے تضیق فیہا الارض عن الملائکۃ الذین ینزلون، اس رات کو اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر موجود ہے جس طرح پہاڑوں کے ریت کے ذرات ہیں اور پہاڑوں کی کنکریاں ہیں نا، ان کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ ہم تو فرشتوں کا ساتھ چاہتے ہیں نا، کسی فرشتے کا ساتھ مل جائے، تو اس قدر کی رات کو جاگے اللہ ان فرشتوں کا ساتھ عطا فرما دے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ قدر کا معنی کیا ہے؟ الحکم۔ قدر کا معنی فیصلہ کرنا، حکم دینا، حکمت کے ساتھ کام کرنا۔ اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کو اپنے حکم سے پیدا کیا، اور پھر اللہ فرماتے ہیں اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو اپنے حکم کے مطابق پیدا کی۔ یہاں پہ اللہ نے قدر کا لفظ بولا ہے۔ تو لہٰذا اس رات میں اللہ اپنا حکم نافذ کرتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ قدر کا نام اس لیے دیا گیا اَيْ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَدْرٌ صَارَ بِمُرَاعَاتِهَا ذَا قَدْرٍ، دنیا کے اندر اور کائنات کے رب کی بارگاہ میں اور فرشتوں کے اندر جس انسان کی کوئی عظمت نہیں، وہ اس رات کو جاگ کے شب بیداری کر کے عبادت کر لے، کائنات کا خالق و مالک اس انسان کو فرشتوں کے اندر بھی مقام والا بنا دے گا۔ اسی لیے اس رات کو قدر کہا گیا ہے۔ اور پانچویں نمبر پہ نزل فیہا کتاب ذو قدر، اس رات کو قدر کی رات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات میں کائنات کے رب نے قدر والی کتاب نازل کی ہے، عظمت والی، فضیلت والی، مقام والی کتاب نازل ہوئی ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں سمیت بذالک لأن اللہ یقدر فیہا ما یشاء من امرہ الی مثلہا من السنۃ القابلہ، اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر آنے والی رات تک پورے سال کے سارے فیصلے کر دیتے ہیں، اسی لیے اس کو قدر کی رات کہا گیا۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ اس انداز سے بیان کیا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا پتا کہ قدر کی رات کیا ہے؟ مفسرین یہاں بھی بیان کرتے ہیں، امام طبری اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما دینا وَمَا أَدْرَاكَ، تمہیں کیا معلوم،
اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ کسی جاہل انسان سے اللہ نہیں کہہ رہا، ہمارے جیسے کسی ناقص العلم اور ناقص العقل سے اللہ نہیں کہہ رہا، اللہ اپنے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، میرے محبوب تمہیں کیا پتہ قدر کی رات کیا ہے؟ اب اندازہ کریں کہ جس رات کے بارے میں اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ تمہیں کیا پتہ کہ قدر کی رات کیا ہے، تو اللہ کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ رات بہت ہی عظمت والی ہے، اتنی عظمت والی ہے کہ جس کی عظمتوں کا اندازہ محمد الرسول اللہ کو بھی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کائنات کے رب نے اس عظمت کو آگے بیان کر دیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، یہ ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے، 1000 مہینے سے۔ اور 1000 مہینے کون سے؟ 1000 مہینے وہ والے جس کے اندر قدر کی رات نہیں ہے، یعنی کہ 83 سال 4 مہینے، ان 83 سالوں کے اندر سے ہر سال کا ماہ رمضان نکال دو، کیونکہ ماہ رمضان کے اندر تو قدر کی رات ہوتی ہے نا، اس کو نکال کے پھر 1000 مہینے پورے کرو۔ اللہ کہتے ہیں یہ 1000 مہینے کوئی انسان عبادت کرے، اس کی عبادت سے اس رات کی عبادت زیادہ بہتر ہے۔ اب اگر کوئی انسان خانہ کعبہ میں جا کے نماز پڑھتا ہے بیت الحرام میں، آپ جانتے ہیں اس کو ایک نماز کے پڑھنے پر کتنی نمازوں کا ثواب ملتا ہے بھائی؟ 1,00,000 نماز کا۔ اور انسان 55 سال نمازیں پڑھے تو 1,00,000 نمازوں تک پہنچتا ہے، اور 83 سال کی عبادت کس کے پاس طاقت ہے؟ 83 سال کی عبادت کرے گا وہ۔ آپ اندازہ کر لیں ایک بچے کی عمر عموماً کتنی کو ہوتی جب بڑا ہو جاتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میری امت کی عمریں زیادہ تر 60 سے 70 سال کے درمیان ہوں گی، لیکن یہ ایک رات کی عبادت 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے زیادہ خیر والی ہے، زیادہ بہتری والی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، من حرم لیلۃ القدر حرم الخیر کلہ، جو بندہ قدر کی رات سے محروم ہو گیا دنیا جہان کی ہر خیر سے محروم ہو گیا۔ وہ اپنے آپ میں بڑا بنا پھرتا ہوگا، میرے پاس بڑی خیر ہے، بڑی اللہ دی خیر ہے، بڑا میرے کچھ ہے، میرے پاس یہ کچھ ہے، لیکن کائنات کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں اگر قدر کی رات سے محروم ہو گیا تو ہر طرح کی خیر سے محروم ہو گیا۔ اب اس کے پاس جو کچھ بھی ہے گویا کہ خیر نہیں ہے، وہ خیر سے خالی ہے، اس کے پاس مکان ہے، دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، خیر سے خالی ہے، جو قدر کی رات سے محروم ہو گیا۔ اسی لیے تو اللہ فرماتے ہیں خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اس رات کو اللہ کے حکم سے جناب جبرائیل علیہ السلام اور رب کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب جبرائیل کے آنے کا بڑا شوق رکھتے تھے۔ آپ پوچھا کرتے جبرائیل تم جلدی کیوں نہیں آتے؟ بڑے دنوں کے بعد آتے ہو، کبھی کبھی بڑے ناغے تمہارے ہوتے ہیں، تو جلدی کیوں نہیں آتے؟ جناب جبرائیل نے جواب دیا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا۔ میرے محبوب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جبرائیل آنا بھول جاتا ہے، یہ نہیں ہے، ہم رب کے حکم کے بغیر زمین کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اگر زمین پہ ایک بھی فرشتہ نازل ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے نازل ہوتا ہے۔ اس رات کو فرشتے کنکریوں کی تعداد میں نازل ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کائنات کا خالق و مالک اپنے بندوں کی محبت میں نازل کر رہا ہے۔
اور بندہ اگر سویا ہی رہ جائے. اچھا ہمارا یہاں پہ تصور بڑا غلط بن گیا ہے. ہم پتہ کیا کہتے ہیں، اس رات کو ہم نے جاگنا ہے، اور پھر واقعتاً ہی جاگتے ہیں. اگر تصور یہ ہونا اس رات کو ہم نے زندہ کرنا ہے، اس رات کو ہم نے عبادت کرنی ہے، تو پھر یہ رات عبادت میں گزرے گی. لیکن ہم تو چونکہ جاگنے کی نیت لے کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو جاگنے کے طریقے اور بھی کئی ہوتے ہیں. پھر ہم جو بھی کام کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ نیکی کا کام ہے، اس کو جوڑ لیتے ہیں نیکی کے ساتھ. اللہ اکبر، ہر کام نیکی والا اپنی جگہ پہ، لیکن اس رات کے جو آداب ہیں ان کا خیال رکھنا پڑے گا. جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اور عبداللہ ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے مفسر قرآن. آپ فرماتے ہیں کہ اس رات کو جب فرشتے نازل ہوتے ہیں نا، تو اللہ نے اس رات کی خوبی بیان کی ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اس رات کو فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ساری رات فجر کے طلوع ہونے تک سلامتی کی رات ہے، فجر کے طلوع ہونے تک. اچھا ایک اور غلطی کا شکار ہے، ہماری قدر کی رات کب شروع ہوتی ہے بھائی؟ نماز تراویح کے بعد شروع ہوتی ہے. نماز تراویح کے بعد ہم عبادت کا ایک ذہن بنا لیتے ہیں کہ آج رات ہم نے عبادت کرنی ہے، لیکن یہ رات مغرب کا سورج غروب ہونے سے شروع ہو چکی ہے، اور ہمیں اس وقت کی قدر ہی نہیں ہوتی، اس وقت میں غافل ہوتے ہیں. آپ روزہ افطار کریں، مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں، اور پھر مسجد میں ڈیرا جما کے بیٹھ جائیں، اور فجر طلوع ہونے تک آپ مسجد میں رہیں، رب کی عبادت میں رہیں. اگر گھر میں موقع ملا تو گھر میں اللہ کی عبادت کریں، لیکن سورج غروب ہونے سے لے کے فجر کے طلوع ہونے تک تب ساری رات کی عبادت ہوگی. ورنہ جو ٹائم ہم مقرر کرتے ہیں اس میں رات کا کافی سارا حصہ ہم اس سے محروم بیٹھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پوری رات کا نام لیا ہے. اور جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس کا معنی کیا ہے؟ تسلیم الملائکہ علی اہل المساجد حین تغیب الشمس الی طلوع الفجر. آپ فرماتے ہیں جب سورج غروب ہوتا ہے نا، اس وقت سے لے کے فجر کے طلوع ہونے تک رب کے فرشتے مسجد میں بیٹھنے والوں کو السلام علیکم کہتے ہیں. اور سلام کیا ہوتا ہے بھائی؟ السلام علیکم کا معنی تم پر سلامتی ہو، تم ہمیشہ سلامت رہو، ہمیشہ محفوظ رہو، ہر طرح کی بیماری سے، ہر طرح کے دکھ رنج سے، ہر طرح کی تکلیف سے، ہر طرح کی پریشانی سے، ہر طرح کے نقصان سے اللہ تمہیں محفوظ کر لے، دنیا کی ہلاکتوں سے بھی اور قیامت کے دن کے عذاب سے بھی. السلام علیکم چھوٹے سے لفظ کے اندر دعا کا ایک سمندر بند کر دیا گیا ہے، اور جو مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے اللہ کے فرشتے اس کو یہ دعا دیتے ہیں السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. اب فرشتوں سے یہ دعا لینا کتنی کمال کی بات ہے. کوئی بزرگ کہہ دینا جا پتر ہمیشہ سلامت رہے، سدا سلامتی ہوئے تیرے تے، سدا جیندہ رہے. ایک بزرگ انسان یہ کہہ دے کسی کی کمر پہ ہاتھ رکھ کے، وہ پھولا نہیں سماتا، کہندا فلانے بابے دعا دیتی ہے مینوں. تو بھائی اللہ کے فرشتوں سے بڑا بابا کون ہو سکتا ہے؟ کبھی گناہ کرتے ہیں؟ وہ تو گناہ کا سوچتے بھی نہیں ہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ نے ایسے فرشتے پیدا کیے ہیں جو ایک ذرہ بھر بھی، ایک لمحہ بھر بھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے، جو رب کے اتنے مقرب ہیں. اور یاد رکھیں اللہ اپنے فرشتوں کو عزت والا کہہ رہا ہے کہ
کہ فرشتے یہ عزت والے ہیں اور جو قرآن مجید پڑھنے والے ان عزت والے لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ اب یہ عزت والی ہستیاں یہ انسان کو سلامتی کی دعا دے رہی ہیں اور انسان اپنے کاموں میں مصروف ہے، اس کو اس دعا کی اہمیت کا ہی نہیں پتہ۔ بھائی 5 راتیں ہیں نا، پورے سال کے اندر اگر 5 راتیں آپ نکال لیں اپنے رب کی عبادت کے لیے تو سلامتی آپ کا مقدر ہے، خیر آپ کا مقدر ہے۔ لیکن اللہ کرے ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے، ہی سالمۃ لا یستطیع الشیطان ان یعمل فیہا سوءا او یعمل فیہا اذی۔ اللہ نے کہا یہ رات سلامتی والی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اس رات میں کسی قسم کی کوئی برائی کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ آپ کہیں گے شیطان تو بندے ہوئے، لیکن بڑے بڑے شیطان بندے ہوئے، مردۃ الشیاطین، جو بڑے سخت ترین شیطان ہیں ان کو باندھا گیا، جکڑا گیا، سرکش شیطانوں کو، پچونگڑے چھوٹے چھوٹے وہ کھلے ہوئے اور وہ پوری رہنمائی میں کام کر رہے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں اور ساتھ یہ بھی سمجھیں انسان کے اندر نفس، یہ انسان کا نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے۔ شیطان اتنا نقصان نہیں کرتا جتنا انسان کا اپنا نفس نقصان کرتا ہے، لیکن اس رات کو اللہ سلامتی اتنی نازل کرتے ہیں، کوئی جادو کرنا چاہے، ٹونا کرنا چاہے، نقصان کرنا چاہے، اس رات میں شیطانی عمل کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ اسی لیے فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس رات کو تلاش کب کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، بلکہ ایک امام قلبی کا قول بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ فرماتے الملائکۃ ینزلون فیہا کلما لقوا مؤمنا او مؤمنۃ سلموا علیہ من ربہ۔ اس رات کو جب فرشتے نازل ہوتے ہیں نا، وہ فرشتے کسی مسلمان مرد کے پاس سے گزرے یا کسی مسلمان عورت کے پاس سے گزرے، سلموا علیہ من ربہ، اسے رب کا سلام پیش کرتے ہیں۔ اب رب کا سلام جس کو پیش ہو رہا ہے، بھائی کتنی قسمت والا انسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو آخری 10 راتوں میں تلاش کرو، اور آخری 10 راتوں میں بھی طاق راتوں میں تلاش کرو، 21ویں میں، 23ویں میں، 25ویں میں، 27ویں میں، 29ویں میں۔ دلائل ہر رات کے الگ الگ ہیں۔ کچھ محدثین نے 21ویں کو قدر کی رات کہا ہے، کچھ نے 23ویں کو قدر کی رات کہا ہے، کچھ نے 27ویں کو 25ویں کو قدر کی رات کہا ہے۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ زیادہ دلائل 27ویں کے ملتے ہیں، لیکن کائنات کے رب نے اس رات کو چھپا دیا، بتایا نہیں یہ کون سی رات ہے۔ اس کے اندر بھی اللہ کی طرف سے حکمتیں موجود ہیں۔ ہمیں حکمت سمجھ آئے نہ آئے، لیکن رب کی طرف سے حکمت ضرور ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتر سمجھتا اللہ ہمیں ضرور بتا دیتا کہ فلاں قدر کی رات ہے۔ رب کو پتا تھا کہ میرے بندوں کو نہ بتانا زیادہ بہتر ہے، اس لیے رب نے نہیں بتایا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دی گئی تھی، بتا دی گئی تھی۔ لیکن آپ فرماتے ہیں نسیتھا، کائنات کے رب نے میرے دل سے نکال دیا، اللہ نے مجھے بلا دی کہ کون سی رات تھی۔ اب دلائل لے کے عموماً ہم کیا کرتے ہیں، 27ویں کی عبادت زیادہ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ بڑے وہ ٹانکے بھی لگاتے ہیں اپنی طرف سے، کہتے ہیں جی دیکھو سورۃ القدر ہے نا، سورۃ القدر کے اندر لیلۃ القدر ہے، تو لیلۃ القدر کے کتنے حروف ہیں جی؟ کہتے ہیں 9 حروف ہیں، اور سورت کے اندر 3 مرتبہ لیلۃ القدر کا لفظ آیا ہے۔ اب 3 کو 9 سے ملٹی پلائی کریں تو کیا آئے گا جی؟ 27۔ کہتے لہٰذا 27ویں رات ہے جی۔ یہ کوئی رسول اللہ کی حدیث تو نہیں ہے، کسی نے اٹکل پچو لگا لیا تو ٹھیک ہے، البتہ دلائل ملتے ہیں 27ویں کے زیادہ ملتے ہیں، لیکن 5 کی 5 راتیں جا کے عبادت کرنے والی ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو خفیہ کیوں رکھا ہے، اللہ نے اس کو بتایا کیوں نہیں ہے؟ حکمتیں اللہ جانتا ہے،
سب سے پہلا اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ انسان کو ایمان بالغیب دینا چاہتے ہیں، اور ایمان بالغیب ہی کامیابی کی علامت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ یہ متقین لوگ روزے رکھ رکھ کے تقوی والے بن گئے، متقی بن گئے۔ یہ غیب پر ایمان لانے والے، پوشیدہ چیزوں پر ایمان لانے والے، خفیہ چیزوں پر ایمان لانے والے، جو ان کے سامنے ظاہر نہیں ان پہ ایمان لانے والے، رب کا حکم آیا اس کو تسلیم کر لیا، نمازیں قائم کرنے والے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، پہلی شریعتوں پر ایمان لانے والے، پیغمبر کائنات کی شریعت پر ایمان لانے والے، قیامت کے دن پر یقین کرنے والے، اللہ انعام کا اعلان کرتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ یہ غیب پر ایمان لانے والے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ یہی لوگ ہیں، اور اللہ کی طرف سے کامیابی کا سرٹیفکیٹ ان لوگوں کو ملتا ہے جو غیب پر ایمان لانے والے۔ اللہ نے اس رات کو چھپا دیا تاکہ لوگوں کے ایمان چیک کروں کس کا کتنا ایمان ہے۔ جو اس رات کی قدر پہ ایمان لے کے آئے گا اللہ اس کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ عطا فرمائے گا، اس لیے اللہ نے اس کو چھپا دیا۔ اور دوسری حکمت یہ ہے تاکہ بندے عبادت زیادہ کر لیں۔ اللہ اپنے بندے کو ہمیشہ عبادت کے زمرے میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اور یاد رکھیں، کائنات کے رب کو اپنی مخلوق کی طرف سے سب سے زیادہ پسند جو کام ہے وہ بندے کی غلامی کا کام ہے۔ بندہ ہر وقت غلامی میں نظر آیا اپنے رب کو، اس میں رب کی کبریائی ہے، اللہ کی عظمت ہے۔ آپ عبادت کریں، سجدے پہ سجدہ کرتے چلے جائیں، عمرے پہ عمرہ کریں، حج پہ حج کرتے چلے جائیں، لیکن دل میں تکبر کا ایک ذرہ بھی موجود ہے، پیغمبر کائنات کی زبان اطہر سے نکلا، اللہ اس بندے پہ جنت حرام کر دیتا ہے جس کے دل میں تکبر کا ذرہ بھی موجود ہو۔ کائنات کے رب کو تکبر تو پسند نہیں، اللہ کو بندے کا جھکنا پسند ہے، عبادت کرنا پسند ہے، بندگی میں دیکھنا پسند ہے، غلامی میں دیکھنا پسند ہے، عاجزی میں دیکھنا رب اس کو پسند کرتے ہیں۔ اسی لیے کائنات کے رب نے 5 کی 5 راتیں دے دیں تاکہ بندہ 5 راتوں میں مجھے بندگی میں نظر آئے۔ اور تیسری حکمت یہ ہے، مہنگی اور قیمتی چیزیں ہمیشہ چھپی ہوتی ہیں، قیمتی چیزیں ہمیشہ چھپا کے رکھی جاتی ہیں۔ یہ لوہے کے گارڈر ٹی اور کیسے باہر پڑے ہوتے ہیں، تو کبھی سونے کے زیورات بھی ایسے دیکھے آپ نے شیشے کے اندر، وہ بھی ایک خوبصورت ڈبی کے اندر بند کر کے تجوری میں رکھے ہوتے تالا لگا کے۔ قیمتی چیز کو ہمیشہ چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ یہ قدر والی رات ہے، اللہ نے اس کو چھپا کے رکھا ہے۔ ایک مومن عورت، مومن بیٹی، ایمان والی بہن، اللہ نے اپنی بندی کو قدر والی بنایا ہے، اس کو عصمت والی بنایا ہے۔ اسی لیے کائنات کے رب نے اس کے چہرے پہ پردہ ڈال کے اس کو لوگوں کے سامنے آنے کا حکم دیا کہ پردے میں آئے، بغیر پردے کے نہ آئے، کیونکہ وہ بھی اسی طرح قیمتی ہے۔ قیمتی چیزوں کو چھپایا جاتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ کائنات کے خالق و مالک نے اس رات کو چھپا اس لیے دیا کہ بندوں کا اختلاف تھا، اختلاف کی وجہ سے رسول اللہ فرماتے مجھے دکھا دی گئی، میں لوگوں کو بتانے کے لیے نکلا، جب میں نے باہر نکلا تلاہا رجلانی، 2 بندے آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، 2 بندے لڑائی کر رہے تھے، اختلاف ہو رہا تھا، بحث مباحثہ چل رہا تھا، نسیتھا، ان کے اختلاف کی وجہ سے کائنات کے رب نے میرے دل سے اس رات کو نکال دیا۔ اب مجھے یہ بتائیے، کیا کسی ایک حدیث کے اندر ان 2 بندوں کا نام موجود ہے جو آپس میں اختلاف کر رہے تھے؟ نبی کے صحابی تھے نا، لیکن نام نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ کوئی عام صحابی تھے،
کوئی بہت بڑے جلیل و قدر صحابہ میں سے نہیں تھے، عام صحابہ کرام تھے، عام انسان تھے۔ عام انسانوں کا جھگڑا کرنے کا نقصان یہ ہوا کہ پیغمبر کے دل سے اللہ نے رات کا علم نکال دیا۔ اگر آج کے مسلمان آپس میں اختلاف کریں گے تو کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ اللہ یہ سبق دینا چاہتا ہے۔ آج ہمارے تنظیمی اختلافات ہیں، سیاسی اختلافات ہیں، ہمارے مذہبی اختلافات ہیں، فرقہ واریت کے اختلافات ہیں، معاشرتی اختلافات ہیں، باپ بیٹے کا اختلاف ہے، ساس بہو کا اختلاف ہے۔ اس گھر میں اللہ کی طرف سے رحمتیں کہاں سے آئیں گی؟ اپنے آپ کو اختلافات سے محفوظ رکھیں۔ آگے یہ رات ہر سال بدل بدل کے آتی ہے۔ ابن عطیہ الاندلسی بیان کرتے ہیں لیلۃ القدر مستدیرۃ فی اوتار العشر الاواخر، ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں یہ بدل بدل کے آتی ہے، ہر سال ایک رات نہیں ہوتی۔ امام ابن عثیمین بیان کرتے ہیں ہی تنتقل وَلَهُ حکمۃ فی تنقلها، یہ رات ہر سال بدل بدل کے آتی ہے اور اس میں حکمت موجود ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اس رات کے جو آداب ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق سے نوازے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔